اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تفسیر کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے مختصر ترجمہ اور تفسیر کا، اس میں آج ہم پڑھیں گے سورۃ النصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با کا معنی ہے ساتھ، اسمی نام، بسمی ساتھ نام اللہ ہی اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النصر جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 سال پہلے نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کے آخری حصے میں کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ تو کیا ہے سورہ میں؟ اذا جب جاء آ جائے گی، نصر اللہ اللہ کی مدد، تو نصر سے مراد مدد ہے، والفتح اور فتح، یعنی کون سی فتح؟ یعنی مکہ فتح ہو جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اور رأیت آپ دیکھیں گے، الناس لوگوں کو، یدخلون کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، یعنی کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا اور مسلمان جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور لوگ گروہ در گروہ، فوج در فوج جو ہیں اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں گے، اور یہی دین کی خوبصورتی ہے کہ یہ دین بڑھنے والا ہے۔ فسبح تو آپ کا کام کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا مشن مکمل ہو گیا اگرچہ، لیکن آپ نے اپنے کرنے کے کام نہیں چھوڑنے، اور کرنے کے کاموں میں سے سب سے ضروری کام کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ فسبح بحمدی تو آپ اپنے رب کی حمد بیان کریں، ربکا اپنے رب کی، واستغفرہ اور اس سے بخشش مانگیں، انہ بے شک وہ کانا ہے، توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ تو سب سے افضل کام بتایا گیا ہے اس میں، تو افضل ترین کاموں میں سے ایک کام استغفار بھی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی کام مکمل کرتے تو اللہ سے دعا کرتے، کثرت سے استغفار کرتے اور قبولیت کی دعا کرتے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں بھی کہہ رہے تھے، اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی، اور آپ کثرت سے استغفار کرنے والے تھے، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے والے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے فرصت کے لمحات کو ضائع نہ کریں، بلکہ کثرت سے اللہ کو یاد کریں اور اس کی تسبیح بیان کریں۔